زہیر ابن کین بجلی زہیر ابن کین بجلی شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں۔ یہ قبیلہ بجلی کے خاندان میں سے تھے جو کہ کوفے میں آباد تھا، اور یہ پیروان عثمان میں سے تھے کہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ قفقاز کی جنگ میں حضرت سلیمان ابن ربعی باہلی کے ساتھ عثمان کی سپاہ میں انہوں نے جنگ کی اور اس جنگ کو جیتا بھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت جنگجو اور تلوار باز اور اپنے زمانے کے مانے تانے جنگجو تھے، جن کو بہترین جنگجوؤں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی اچھے طبیب بھی تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ہمراہ کربلا گئے، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جانے کے لیے کہاں ملے اور کس طرح سے یہ حضرت امام حسین کے ہمراہ ہوئے اور کس طرح سے امام حسین کی سپاہ میں شہید ہوئے۔ بنی قزارہ کی قبیلے کا ایک مرد جو کہ زہیر ابن کین کے ہمراہ تھا، وہ ایک روایت نقل کرتا ہے۔ وہ روایت نقل کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی جانب چلے، اس وقت ہمارا قافلہ بھی وہاں حج کرنے گیا ہوا تھا اور ہمارے قافلے کا سربراہ زہیر ابن کین تھا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفے کی جانب سفر شروع کیا تو کچھ ہی روز بعد ہم نے بھی سفر شروع کیا۔ ہماری بہت کوشش تھی کہ کہیں پہ بھی ہمارے یہ دونوں قافلے آپس میں ملے نہ۔ اس طرح سے جب امام حسین علیہ السلام سفر شروع کرتے تو ہم بھی پیچھے سے آہستہ آہستہ سفر شروع کرتے، اور جہاں وہ رکتے تو ہم ان سے پہلے رک جاتے تاکہ کسی بھی جگہ پہ ہمارے یہ قافلے آپس میں نہ مل پائیں۔ مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں پہ کوئی چارہ نہ تھا مگر یہ کہ دونوں قافلوں کو ایک ہی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ تو پس اس وقت ایک جانب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکا اور دوسری جانب ہمارے قافلے نے قیام کیا۔ جب ہمارے قافلے کے خیام لگا دیے گئے، ہمارا قافلہ اپنے خیاموں میں بیٹھا تھا، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ایک قاصد آیا اور اس قاصد نے زہیر ابن کین سے کہا کہ تمہیں نواسۂ رسول نے یاد کیا ہے اور انہوں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ زہیر ابن کین نے کہا تم چلو میں آتا ہوں، اور یہ کہہ کے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں جب زہیر ابن کین کی زوجہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے زہیر ابن کین سے کہا اے زہیر، کیا تم نواسۂ رسول کی بات سننے نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ انہوں نے تمہاری طرف قاصد بھیجا اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر ان کی بات نہیں سنو گے؟ جاؤ جا کے نواسۂ رسول کی بات سنو۔ جب ان کی زوجہ نے یہ بات کی تو زہیر ابن کین اپنے خیام سے نکلے اور خیام امام حسین علیہ السلام میں آئے اور وہاں پہ آ کے حضرت امام حسین کو سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند لمحات گفتگو کی اور اس کے بعد بہت ہی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے خیام کی طرف لوٹ گئے اور وہاں جا کے اپنی تمام سپاہ کو جمع کیا اور سپاہ کو جمع کر کے کہنے لگے میں تمہارے اوپر اپنی حجت تمام کرتا ہوں، تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چلے میرے ساتھ آئے، جو واپس جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ میں یہاں سے ہمراہ امام حسین ہو رہا ہوں اور میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں اپنی ازدواج سے آزاد کرتا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، کہیں لوگ تمہیں اس لیے اذیت نہ دیں کہ تم میری زوجہ ہو۔ اور وہاں سے حضرت زہیر ابن کین نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی طرف سفر کی روانگی شروع کی اور حضرت امام حسین کے ساتھ ہو لیے۔ اور وہاں پہ حضرت زہیر ابن کین نے تمام اپنی افواج کو مخاطب کر کے کہا اے میرے نوجوانوں سنو، میں تمہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب قفاز کی جنگ میں ہم جنگ کر رہے تھے اور ہم جنگ جیت گئے اور ہمیں بہت مال و متاع ہاتھ آیا تو اس وقت میں بہت خوش تھا
کہ ہمیں بہت زیادہ مال ملا ہے، لیکن میری اس وقت خوشی دیکھ کے سلیمان ابن ربیع باہلی نے مجھے بلایا اور کہا زہیر ابن کین بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا تم اس لیے خوش ہو کہ تم جنگ جیت گئے اور تمہیں خدا نے بہت مال عطا کیا؟ میں نے کہا ہاں میں اس لیے خوش ہوں۔ تو اس وقت سلیمان ابن ربیع نے کہا اے زہیر ابن کین، ایک وقت کو یاد رکھو کہ جب نواسہ رسول تمہیں پکاریں تو ان کی مدد کے لیے جانا، کہ جب تم ان کے ہمراہ ہو جاؤ گے تو ایسی بڑی نعمتیں پاؤ گے اور اس قدر مال و متاع پاؤ گے جس کا حساب اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، جس کو اس دنیا میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ سعادت سے محروم مت ہونا، اس سعادت کو ضرور پا لینا۔ کہا کہ مجھے اب وہ بات یاد آ رہی ہے اور میں اس سعادت کے لیے امام حسین کے ہمراہ ہو رہا ہوں، اور میں امام حسین کے لشکر کے ساتھ مل کے کربلا کی طرف سفر کو چل رہا ہوں۔ اور اس طرح سے زہیر ابن کین نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کا سفر شروع کیا۔ کربلا کی تاریخ کی یہ تمام ویڈیوز مختلف منابع سے اکٹھی کی گئی ہیں جو کہ معتبر منابع ہیں، جن میں سے رسول جعفریان، تاریخ اسلام اور مقتل لاہوف شامل ہیں۔